اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ قرآن مجید کا 30واں اور آخری جز انشاءاللہ ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سورۃ النبأ جو پہلی سورہ ہے 30ویں جز کی قرآن کریم کے، اس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ نبأ کہتے ہیں بڑی خبر کو، اہم خبر کو۔ توجہ فرمائیے، خبر بھی عربی ہی کا لفظ ہے اور نبأ بھی عربی کا لفظ ہے۔ نبأ بھی خبر کو ہی کہتے ہیں، لیکن ایسی خبر کہ جو عام خبر نہ ہو، کوئی بہت بڑی اور کسی اہم حادثے یا واقعے یا چیز کے بارے میں جو خبر دی جاتی ہے اس کو نبأ کہتے ہیں۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ آیت نمبر 1، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں باہم یعنی ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔ مکہ میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کی آیات پر جب غور کیا جائے تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے بخوبی کہ کس قسم کی باتیں لوگ کرتے تھے رسول اللہ کی مخالفت میں، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے جوابات قرآن مجید کی ان آیات میں دیتا ہے۔ ایک بہت بڑا موضوع جس کو کفار شدت کے ساتھ جھٹلاتے تھے وہ قیامت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور حساب کتاب کا دن، اس کو بڑی شدت کے ساتھ جھٹلاتے تھے۔ لہٰذا قرآن مجید نے بہت ساری آیات میں قیامت کے موضوع پر بات کی ہے اور اس کے آنے کا یقینی ہونا، یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر حساب کتاب نہ ہو، یعنی آیات قرآن سے جو ہمیں بات پتہ چلتی ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کائنات کو بیہودہ خلق کر دیا ہے، کیا مطلب؟ یعنی کوئی حساب کتاب نہیں ہونا، ایسے ہی تم لوگ آئے ہو اور ایسے ہی چلے جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں وہ کافروں والا گمان رکھتے ہیں۔ اللہ کا قیامت کا انکار کرنے والے جو کفار ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ آسمان و زمین، یہ کائنات بے مقصد پیدا کی گئی ہے۔ آپ ابھی تک دیکھ چکے ہیں قرآن مجید میں یہ موضوع ایک بہت بڑے موضوع کے طور پر بڑی تاکیدوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ اور آپ دیکھیے، اگر انسان قیامت کو نکال دے، یعنی فرض کریں کہ قیامت نہ ہو، حساب کتاب نہ ہو، تو اس کے بعد کوئی اللہ کو مان لے یا اللہ کو نہ مانے، کیا فرق پڑے گا؟ لوگ اپنی مرضی کریں گے، اس لیے کہ کہیں گے ہم خدا کو مانتے ہیں، بڑا خدا کا احترام ہے، عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حساب کتاب ہی نہیں ہونا۔ لہٰذا قیامت، معاد، قرآن مجید کا ایک بہت بڑا موضوع ہے اور اسی کے بارے میں یہ آیات ہے۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں باہم سوال کر رہے ہیں؟ 2، کیا اس عظیم خبر کے بارے میں؟ 3، جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، آئے گی نہیں آئے گی، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس بڑی خبر کے بارے میں۔ اور یہ بتا رہا ہے کہ گویا یہ سوال بھی اختلاف کرنے کے لیے، جیسے قرآن بار بار بتاتا ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو اے اپنے آپ کو نبی کہنے والوں، تو پھر یہ قیامت کب آئے گی؟ یہ کب آئے گی؟ یعنی نہیں آئے گی۔ اب اللہ تبارک و تعالی ان کی کیفیت بتا کر جواب میں فرماتا ہے ہرگز نہیں، یعنی تم جو کہہ رہے ہو قیامت نہیں آئے گی، یہ غلط بات ہے، ہرگز نہیں، وہ آئے گی۔ ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ 5، پھر ہرگز نہیں، یعنی میں پھر تاکید کر رہا ہوں کہ جو تم سمجھ رہے ہو ہرگز ایسا نہیں ہے، قیامت تم کہتے ہو کہ نہیں آئے گی، وہ آئے گی۔ ان قریب
انہیں معلوم ہو جائے گا. یعنی اللہ شدید تاکید کے ساتھ، تکرار کے ساتھ فرما رہا ہے کہ تھوڑا سا انتظار کرو، بہت جلد تمہیں پتہ چلنے والا ہے کہ قیامت برحق ہے. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنی خلق کردہ بعض چیزوں اور نعمتوں کی طرف توجہ دلواتا ہے قیامت کو جھٹلانے والوں کی، اور پھر کہتا ہے کہ جس نے یہ نظام بنایا ہے وہ تمہیں بتا رہا ہے کہ قیامت بھی آئے گی. یہ نظام جو بنا ہے اتنا منظم، یہ بیہودہ بے مقصد نہیں ہے، اور جو یہ بنانے کی قدرت رکھتا ہے وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے اور تمہارا حساب کتاب لینے کی قدرت رکھتا ہے، اور حتماً ایسا کرے گا. آیت نمبر 6، کیا ہم نے زمین کو گہوارہ نہیں بنایا؟ گہوارہ بچے کے لیے ہوتا ہے جہاں بچہ بڑے آرام اور سکون کے ساتھ رہتا ہے. آپ تصور کیجئے اس آیت پر اگر ہم بات کرنا چاہیں تو بات ختم ہی نہیں ہوگی. اتنی چیزیں ہیں جو زیر بحث آئیں گی کہ جن کا عمل دخل ہے کہ ہم اس دنیا میں اس زمین کے اوپر آرام سے زندگیاں گزارتے ہیں. آپ کو معلوم ہے انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ زمین حرکت میں ہے، اور پھر سورج کے گرد بھی انتہائی تیزی کے ساتھ حرکت میں ہے، اور خود اپنے گرد بھی تیزی سے گھومتی ہے زمین. لیکن اس کے باوجود ہم اور آپ کتنے آرام اور سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں اور آرام سے زندگیاں گزارتے ہیں. اگر یہ کشش ثقل جسے کہا جاتا ہے، گریویٹیشنل پل، اگر یہ تھوڑی دیر کے لیے رک جائے تو آپ تصور کیجئے کہ اس دنیا کی چیزوں کا کیا حشر ہوگا. سب بکھر جائیں گے، اڑ جائیں گے، واپس آئیں گے ہی نہیں. اس زور سے زمین انہیں پھینکے گی جس رفتار کے ساتھ یہ چل رہی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کون کہاں چلا گیا. لیکن اللہ نے ایسا بنایا ہے، فرمایا کیا ہم نے زمین کو گہوارہ نہیں بنایا. یہ جگایا جا رہا ہے، بیدار کیا جا رہا ہے ان کو جو قیامت کا انکار کرتے، کہتے ہیں بھلا یہ کیسے ہوگا. کیا ہم نے زمین کو گہوارہ نہیں بنایا؟ 7، اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا کہ جیسے زمین میں گاڑ دیے گئے ہوں. 8، اور تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، یعنی نر اور مادہ بنا کر اس پورے نظام کی طرف اشارہ ہے جس کے ذریعے دو انسان ایک دوسرے سے سکون بھی حاصل کرتے ہیں، ایک دوسرے کا سہارا بھی بنتے ہیں، اور ان کی نسل بھی آگے چلتی ہے. اور نہ صرف انسان بلکہ انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوقات بھی. پھر ایک اور نعمت کی طرف اشارہ کہ واقعاً انسان اپنے سونے اور جاگنے کے نظام کی طرف اگر غور کرے کہ نیند کے ذریعے سے انسان کا بدن کیسے دوبارہ تازہ دم ہو جاتا ہے، نیند کیا کیا فوائد دیتی ہے بدن کو، انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے. 9، اور ہم نے تمہاری نیند کو سکون بنایا، نیند کے ذریعے تم سکون حاصل کرتے ہو. 10، اور رات کو ہم نے پردہ قرار دیا، رات کا اندھیرا چیزوں کو ڈھانپ لیتا ہے. 11، یعنی اس رات کو ہم نے ایسا ماحول بنا دیا کہ جس میں نیند تمہارے لیے آسان اور زیادہ مناسب ہو جاتی ہے. 11، اور دن کو ہم نے معاش بنایا، یعنی ذریعہ معاش بنایا جس میں انسان نکلتا ہے، محنت کرتا ہے، اور ایک مومن اللہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے، اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے اندر رہتے ہوئے رزق حلال کے لیے کوشش کرتا ہے. اور ہم نے دن کو معاش بنایا، یعنی معاش کا ذریعہ بنایا. 12، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط آسمان بنائے ہیں کہ ہمیں جو جہاں تک ہماری نظر جاتی ہے، جس پر ہمیں ستارے نظر آتے ہیں، کہ البتہ وہ بھی کوئی اس سے چپکے ہوئے نہیں ہے، وہ اس کو اللہ نے آسمان دنیا یعنی سب سے نچلا آسمان کہا ہے.
اور قرآن کے بیان کے مطابق 7 شدید سخت مضبوط آسمان بنائے. 13 اور ہم نے ایک روشن چراغ قرار دیا ہے. مراد سورج ہے جس کے ذریعے زمین پر روشنی اور حرارت پہنچتی ہے، جس کی وجہ سے یہاں زندگی گزارنا ممکن ہے. اگر زمین کو قریب کر دیا جائے سورج سے تو کیا ہو، اور اگر زمین کو دور کر دیا جائے سورج سے تو کیا ہوگا. تھوڑی سی جب گرمی بڑھ جاتی ہے یا سردی جب بڑھ جاتی ہے تو انسان کے بدن پر اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں. تو بڑا مناسب فاصلہ سورج سے زمین کا ہے، اور اگرچہ اتنی تیزی سے چل رہی ہے لیکن اپنا فاصلہ برقرار رکھے ہوئے ہے. اور ہم نے ایک روشن چراغ بنایا. 14 پھر ایک اور نعمت انسانوں کے لیے، اور بادلوں سے ہم نے موسلا دھار پانی برسایا. المعصرات ان بادلوں کو کہتے ہیں جن سے بارش برستی ہے. اور ماءً ثجاجا یعنی مسلسل تیزی کے ساتھ موسلا دھار پانی کا برسنا. ہم نے بادلوں سے موسلا دھار پانی برسایا. 15 تاکہ ہم اس سے غلہ اور سبزیاں اگائیں. اس نظام کی طرف غور و فکر کرنے کی دعوت. سورج کی روشنی کا کیا عمل دخل ہے انسان کی زندگی میں. اگر بارشیں برسنا رک جائیں کسی سرزمین پر کچھ عرصہ کے لیے تو کیسے قحط آ جاتا ہے. اور ہم نے بادلوں سے موسلا دھار پانی برسایا تاکہ ہم اس سے غلہ اور سبزیاں اگائیں. ایک ہی پانی ہے جو زمین پر گرتا ہے لیکن کتنی مختلف چیزیں ہیں کہ جو زمین اپنے اندر سے اگاتی ہے. 16 اور گھنے باغات اگائیں تاکہ ہم گھنے باغات اگائیں. یہ سارا نظام جس نے بنایا ہے وہ تم سے کہہ رہا ہے. آیت نمبر 17 کہ یقیناً فیصلے کا دن مقرر ہے. بغیر فیصلہ کیے نہیں چھوڑا جائے گا کسی کو. اگر بغیر فیصلہ کیے چھوڑ دیا جائے تو یہ بنا کس لیے؟ اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ کوئی مقصد باقی نہیں رہے گا کہ جو دنیا میں آئے کچھ ظلم کریں، کچھ ظلم سہیں، کچھ دنیا کی ہر چیز ان کے پاس فراوان ہو اور کچھ 2 لقمے روٹی کو بھی ترس جائے. ان دونوں کا اللہ حساب کتاب نہ کرے، ظالم سے مظلوم کا بدلہ نہ لے، بھوکوں کی حالت کے بارے میں مالداروں سے نہ پوچھے، تو یہ نظام کس لیے بے مقصد اور بےہودہ خلق ہوا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک یقیناً فیصلے کا دن مقرر ہے. 18 اب اس دن کیا ہوگا، کیسے آغاز ہوگا؟ اس دن سور میں پھونک ماری جائے گی تو تم لوگ گروہ گروہ بن کر آ جاؤ گے. اب یہ گروہ گروہ بننے سے کیا مراد؟ جو ایک جیسے گناہ کیا کرتے تھے یا جو مل کر گروہوں کی شکل میں گناہ کیا کرتے تھے. نیک لوگ الگ اور غلط لوگ الگ کر دیے جائیں گے. بہرحال جو اس آیت سے بات واضح ہے وہ یہ کہ انسانوں کے گروہ بنا دیے جائیں گے اور گروہوں کی شکل میں سب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. 19 اور آسمان کھول دیا جائے گا تو وہ دروازے ہی دروازے بن جائے گا. یعنی یہ جو آسمان نظر آتا ہے اس کے اندر راستے بن جائیں گے، پھٹ جائے گا، دروازے بن جائیں گے، اور اس دنیا کا اس دنیا سے، اس جہان کا اس جہان سے مکمل رابطہ ایسا قائم ہو جائے گا کہ اہل محشر کو دکھائی دے گا. 20 اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ سراب ہو جائیں گے. سراب سخت گرمی میں دور اگر دیکھا جائے تو لگتا ہے پانی ہے، قریب جاؤ تو پانی نہیں ہوتا. یعنی یہ جو تمہیں مضبوط پہاڑ نظر آتے ہیں یہ سراب کی طرح جیسے کچھ تھے ہی نہیں، ایسے بن کر پہلے چلائے جائیں گے اور پھر گویا اڑا دیے جائیں گے. 21 بے شک جہنم گھات میں ہے. جیسے کسی پر حملہ کرنے کے لیے کوئی
گھات لگا کر بیٹھتا ہے اللہ کے نافرمانوں کے لیے ابھی اسی وقت جہنم گھات میں بیٹھی ہوئی کہ جب خداوند عالم اسے اذن دے تو انہیں اپنے اندر لے کر اللہ کے نافرمانوں کو انہیں عذاب دے۔ کن کے لیے گھات میں ہے؟ آیت نمبر 22، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے، یعنی ان کا ٹھکانہ، ان کے رہنے کی جگہ یہ جہنم ہے۔ للطاغین، طغیان کرنے والے، سرکشی کرنے والے۔ 23، مدتوں، لمبی مدتیں اس میں رہیں گے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، بڑی لمبی مدتیں۔ قرآن فرماتا ہے ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ 24، وہاں وہ کسی ٹھنڈک اور پینے کی چیز کا ذائقہ نہیں چکھیں گے۔ 25، سوائے کھولتے ہوئے پانی اور بہتی ہوئی پیپ کے، جو جہنمیوں کے زخموں سے گرے گی اور بہہ رہی ہوگی، یا وہ پی پائیں گے یا کھولتا ہوا پانی پی پائیں گے، ورنہ اور کوئی چیز پینے کے لیے، کوئی مشروب، کوئی ٹھنڈی چیز ان کو میسر نہیں ہوگی۔ آپ توجہ فرمائیں، انسان اگر ان آیات میں غور کرے تو دیکھتا ہے کہ اتنی شدت سے تصویر بنا کر دکھائی گئی ہے انسان کو، تاکہ اپنے ذہن میں اسے تصور کرے اور ڈر جائے۔ لیکن ایسے بد نصیب بھی ہوں گے، گزشتہ زمانوں میں بھی تھے، اب بھی ہیں، آئندہ بھی آئیں گے، کہ جو ان سب باتوں کو جاننے کے باوجود، کچھ تو وہ بد نصیب ہے کہ جو اسے جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، لیکن وہ کہ جس کو پتہ چل جائے کسی نہ کسی طرح، اس کے بعد یا خود بہانے بنا لے یا دین کے نام پر اسے ڈھکوسلے سنا دیے جائے اور وہ غافل ہو جائے کہ میں کس دن کی طرف سفر کر رہا ہوں اور مجھے کون سا دن، شدید دن مجھے اس کو دیکھنا ہے اور اپنا حساب کتاب دینا ہے۔ تو یہ سخت باتیں بھی در حقیقت اللہ کی رحمت ہے، چونکہ اس نے جو بات کر دی ہے وہ تو نہیں بدلے گی، لیکن اس نے بتایا اتنے شدید طریقے سے ہے کہ جس کے اندر تھوڑی سی بھی گنجائش ہے اور صرف اپنی خواہشوں کا، اپنی دنیا کی لذتوں کی پرستش وہ نہیں کرتا، تو وہ یہ باتیں سمجھ کر اپنی اصلاح کر سکتا ہے، غلط کاموں سے خود کو روک سکتا ہے، جن کا انجام یہ عذاب ہے۔ وہاں وہ کسی ٹھنڈک اور مشروب کا ذائقہ نہیں چکھیں گے سوائے کھولتے ہوئے پانی اور بہتی ہوئی پیپ کے۔ 26، یہ پورا بدلہ ہے، یعنی جو عمل کیا تھا اس کی پوری سزا جو اللہ نے مقرر کی تھی وہ ان کو دی جائے گی۔ دنیا میں ان کی حالت کیا تھی؟ 27، بے شک یہ لوگ کسی حساب کی امید نہیں رکھتے تھے۔ اب یہ دو طرح کے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، ایک وہ جو کسی دین کو ہی نہیں مانتے، کہتے ہیں ہم قیامت کو مانتے ہی نہیں، یہ بھی وہ ہے جو حساب کی امید نہیں رکھتا، اور ایک وہ کہ جو آیات قرآن کو جس نے نہ دیکھا ہو اور اسے اپنے دین اور دین بتانے والوں نے، علماء نما افراد نے، دین بتانے والوں نے، خطیبوں نے، شاعروں نے اس کو ایسا دین بتایا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا تو حساب ہونا ہی نہیں، میں تو اتنا اللہ کا پیارا ہوں کیونکہ میں خاص طبقے سے، خاص مسلک سے تعلق رکھتا ہوں۔ یہ سب کے لیے، جو بھی جس بھی مسلک سے ہے، قرآن کا پیغام ساری انسانیت کے لیے، اس کے بتائے ہوئے معیار ساری بشریت کے لیے، کسی ایک مسلک، کسی فرقے، کسی کے لیے نہیں۔ توجہ فرما رہے؟ فرمایا کہ یہ لوگ کسی حساب کی توقع ہی نہیں رکھتے تھے، یہ وجہ ہے کہ پھنسے ہیں اسی عذاب میں آ کر۔ یا کہتے تھے آنی نہیں ہے قیامت، یا کہتے تھے کہ آنی تو ہے لیکن ہمارا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، ہم تو یوں چٹکی بجا کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ 28، اور ہماری آیات کو شدید طریقے سے جھٹلایا کرتے تھے، پورا زور لگاتے تھے آیات کو جھٹلانے کے لیے۔
یعنی اللہ کی آیات جو واضح باتیں بتا دیتی تھی، ان میں طرح طرح کی، ایک تو وہ ہے جو قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں، دو ہیں آیات کو جھٹلانے والے، یاد رکھیے گا۔ یہ بڑا باطل تصور ڈال دیا گیا کہ یہ تو کافروں کی بات ہے، ہماری تو بات نہیں، ہم تو نہیں جھٹلاتے آیات کو۔ نہیں، آپ قرآن میں غور کریں، پتہ چلے گا ہم میں بھی بہت سارے جھٹلانے والے آیات کو جھٹلاتے تھے، یعنی جو اللہ کی آیات صاف صاف بات بتا رہی ہیں اس کی کوئی نہ کوئی تعویل کر کے کوئی اور تصور بنا لینا، آیت کو توڑ موڑ کر کسی اور طرف چلے جانا۔ آج آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جو کہتے ہیں ہمارے فلان بزرگ عالم نے خواب دیکھا تھا، اور اس خواب سے آیت قرآن کا معنی کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، وہ جو ہمارے عالم نے خواب دیکھا تھا وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ ایسی بعض لوگوں کی عقلوں پر روڑے پڑ گئے، پتھر پڑ گئے، اللہ کی واضح آیات کو اپنے کسی سچے یا جھوٹے بزرگ کے خواب سے کہتے ہیں کہ خواب والی بات سچی ہے، اور یہ آیت کے تو وہ پھر جو ایک انتہائی فرسودہ اور لغو اور بیہودہ جملہ ہے کہ اس کے تو 30 اور 40 معنی ہوتے ہیں، پتہ نہیں کون سا معنی نکلے گا۔ اتنی ضربیں لگانی چاہیے اس بت کو، یہ جو 40 معنوں والی بیہودہ بات ہے، کہ یہ بت ٹوٹ کے بکھر جائے اور انسان اطمینان کے ساتھ اللہ کی آیات کو پڑھے، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ نے یہ ایسی کتاب نازل نہیں کی جو پزل ہے، کہ جو مجھے سمجھ آ رہا ہے پتہ نہیں وہ ہے بھی یا نہیں ہے، کچھ اور ہی نہ ہو، 50 30 جتنا جس کے منہ میں آتا ہے قرآن کے معنی بتا رہا ہوتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کو قرآن سے دور کر کے عجیب و غریب داستانوں اور افسانوں اور خوابوں اور شعر و شاعری میں الجھا دیا۔ جہاں سے محکم دین لینا تھا وہاں سے لوگ دور ہو گئے۔ یہ لوگ کسی حساب کی توقع ہی نہیں رکھتے تھے اور ہماری آیات کو پوری قوت سے جھٹلاتے تھے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، یہ کذاباً تاکید ہے، جھٹلاتے تھے جیسے جتنا ان کا بس تھا اتنا جھٹلانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو دونوں اس میں شامل ہیں، وہ جو کہتے ہیں قرآن کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، اور وہ کہ جو قرآن کی کوئی بھی بات جب انہیں اپنے سابقہ نظریات جو انہوں نے بنا لی ہیں، جہاں سے بھی بنائے ہیں، اس کے خلاف ملے تو پھر اس کو توڑ موڑ کر اپنے نظریات پر سیٹ فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھی دوسری شکل ہے آیات قرآن کو جھٹلانے والوں کی۔ 29، اور ہم نے ہر چیز کا ایک کتاب میں احاطہ کر رکھا، ہم نے ہر چیز گن رکھی ہے ایک کتاب میں، جو تم دنیا میں کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہو رہا تھا۔ اور آیت نمبر 30، تو اب چکھو، یعنی ان سے یہ کہا جائے گا اب اس کو چکھو کہ ہم تمہارے کسی چیز میں اضافہ نہیں کریں گے سوائے اس عذاب کے جو تم پر کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ عذاب جب ہو رہا ہوگا، آپ کو پتہ ہے جب کسی کو کوئی ٹارچر کیا جائے، کوئی عذاب دیا جائے تو پہلے اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن بالآخر آہستہ آہستہ عادی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جہنم کا عذاب ایسا نہیں ہوگا کہ جس کا بندہ عادی ہو جائے۔ فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، ہم اس کو بڑھاتے ہی جائیں گے۔ یہ لوگ جہنمی چیخیں گے، پکاریں گے، دعائیں مانگیں گے ہمیں یہاں سے نکلنے دیا جائے۔ سابقہ قرآن کی آیات میں یہ باتیں گزر چکی جہنمیوں کی، لیکن جواب کیا ملے گا؟ فَذُوقُوا، تو اب چکھو اس کو، ہماری آیات کو تم جھٹلاتے رہے، اب اس کو چکھو۔ فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، ہم ابداً ہرگز کسی چیز میں اضافہ نہیں کریں گے سوائے اس عذاب کے، اور زیادہ یہ اوپر اس کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ جہنمیوں کا تذکرہ، اس کے بعد جنتیوں کا۔ آیت نمبر 21، بے شک صاحبان تقوی کے لیے کامیابی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ تقوی والوں کے لیے کامیابی ہے۔ اور وہ کامیابی کس جگہ میں وہ ہوں گے؟ 32، باغات اور انگور ہیں۔ 33، اور نوخیز ہم سن بیویاں۔ 34، اور چھلکتے ہوئے جام، کہ جس میں وہ پاکیزہ مشروب شراب طہور اللہ کی طرف سے اور دیگر چیزیں پلائی جائیں گی، اور چھلکتے ہوئے جام۔ 35، وہاں وہ کوئی لغو
اور کوئی جھوٹی بات نہیں سنیں گے۔ دنیا میں مومنوں نے بڑا برداشت کیا، کفار، منافق، دنیا پرست افراد ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کو تانے دیتے تھے، ان کو بری بری باتیں سننی پڑتی تھی، بڑی جھوٹی تہمتیں ان کو سننی پڑتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہاں وہ نہ کوئی لغو بات سنیں گے نہ کوئی جھوٹی بات۔ 36 جزا ہے یہ آپ کے رب کی طرف سے ایسی عطا جو بڑی حساب والی ہے، یعنی جس کو اللہ نے حساب کیا، تم تو حساب ہی نہیں کر سکتے۔ ایسی عطا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس دن کہ جس کو ملے گی وہ راضی ہو جائے گا۔ جزا ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے جو کافی عطا ہے۔ 37 کون پروردگار، کون رب آپ کا؟ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا رب، رحمان جس کے سامنے کسی کو بولنے کا اختیار نہ ہوگا۔ قیامت کے دن کسی کی جرأت نہیں ہوگی کہ وہ زبان کھول سکے۔ 38 اس دن روح اور فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے، جیسے ایک آمادہ اور تیار لشکر جو حملے کے لیے تیار ہوتا ہے، اس طرح فرشتے سامنے کھڑے ہوں گے۔ کوئی جرأت نہیں کرے گا اللہ کے اذن کے بغیر بات بھی کر سکے، چونکہ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر کیا انجام ہوگا، حتیٰ کہ زبان کھولنے کا بھی۔ اس روز روح اور فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے اور کوئی کلام نہیں کر سکے گا، کوئی بات نہیں کر سکے گا سوائے اس کے جسے رحمان اذن دے، اجازت دے، اور وہ درست بات کرے گا۔ یعنی اللہ کے اذن کے بغیر بول کوئی نہیں سکے گا، اور جو بولے گا وہ بھی بڑی سیدھی بات کرے گا۔ یہ دنیا کی ہیرا پھیریاں دنیا میں ہی رہ جائیں گی کہ جو اپنی باتوں سے مکر اور چالاکیاں کر لیتے ہیں۔ 38 آیت نمبر 39 یہ ہے وہ برحق دن، یعنی قرآن اس طرح بتا رہا ہے جیسے آ گیا ہے اور اللہ کی طرف سے ان سے کہا جا رہا ہے یہ ہے وہ برحق دن۔ تو اب تو جو چاہتا ہے وہ اپنے رب کے پاس منزل بنا لے۔ یعنی یہ دن تو ہم نے تمہیں اس کی تصویر دکھا دی ہے، لیکن کیونکہ ابھی تم دنیا میں ہو، ظاہر ہے جو قرآن پڑھ رہے سن رہے ابھی دنیا میں ہے، اس کی مہلت باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ تو ہم تمہیں دکھا رہے ہیں، یہ منظر ہونے والے ہیں، تو اب تم میں سے جس کا جی چاہے اپنے رب کے پاس منزل اور ٹھکانہ بنا لے، یعنی اچھا ٹھکانہ بنا لے عمل صالح کرنے کے بعد۔ 40 آخری آیت بے شک ہم نے تمہیں قریب آنے والے عذاب سے خبردار کر دیا ہے۔ اس دن انسان ان تمام اعمال کو دیکھے گا جو اس کے اپنے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہوں۔ عمل صرف ہاتھ کا نہیں ہوتا، عمل آنکھ کا بھی ہوتا ہے، کان کا بھی ہوتا ہے، زبان کا بہت عمل ہوتا ہے، پیروں کا عمل ہوتا ہے، بدن کا عمل ہوتا ہے، ہر چیز کا عمل ہے۔ لیکن زیادہ تر اعمال چونکہ انسان ہاتھ سے کرتا ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ انسان وہ تمام اعمال دیکھ لے گا جو اس نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجے ہوں گے، یعنی جو اس نے خود کیے ہوں گے۔ اور آخری حصہ اس آیت کا، جب یہ سب کچھ سامنے آئیں گے اعمال، تو کافر کہہ اٹھے گا۔ کافر سے کون مراد ہے؟ نہ ماننے والا، چاہے مسلمان کے گھر بھی پیدا ہوا لیکن اللہ کی باتیں پتہ چلنے کے باوجود نہیں مانتا تھا، تو یہ انکار کرنے والا کافر کہہ اٹھے گا اے کاش میں مٹی ہوتا، خاک ہوتا، نہ میں انسان ہوتا، نہ میں نافرمانیاں کرتا، اور نہ مجھے آج یہ دن دیکھنا پڑتا۔ عذاب کو جب سامنے دیکھیں گے، اس شدید عذاب کو، عجیب و غریب جملے حسرت اور پچھتاوے اور شرمندگی کے مارے لوگوں کے منہوں سے سنے جائیں گے۔ سورۃ النبأ کے بعد سورۃ النازعات، بنام خدائے رحمان رحیم، آیت نمبر 1 قسم ہے ان کی
جو گھس کر کھینچ لیتے ہیں۔ نازعات یعنی کسی چیز کو اکھاڑ لینا، کسی چیز کو کھینچ لینا۔ غرقن یعنی اندر تک اتر جانا، اسی لیے پانی میں جب کوئی اندر چلا جائے اسے بھی غرق کہتے ہیں۔ یعنی قسم ان فرشتوں کی کہ جو اندر اتر کر جانوں کو کھینچ لیتے اور گویا کہ انسان کی موت کا سبب بنتے ہیں۔ 2، اور قسم ہے ان کی جو آسانی سے جان نکال لیتے۔ گویا کہ کچھ لوگوں کی جان بڑی سختی سے نکالی جاتی ہے، ظاہر ہے جو جتنا دنیا سے چپکا ہوا ہے اس کا دل اتنی تکلیف ہوتی ہے اس کو دنیا چھوڑتے ہوئے، اور جو پہلے سے ہی اپنے اللہ سے ملاقات کی رغبت رکھتا ہے اس کے لیے موت بھی کوئی مشکل بات نہیں ہوتی۔ 3، ابھی انہی فرشتوں کا ذکر جاری ہے کہ جب اللہ انہیں کوئی حکم دیتا ہے تو وہ اس حکم کے بجا لانے کے لیے اور تیزی سے لپکتے ہیں۔ 4، تو حکم کی بجا آوری کے لیے تو سبقت لے جاتے ہیں، یعنی ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے ہیں، کوئی سستی، کوئی کوتاہی، کوئی نافرمانی اللہ کے حکم کے بارے میں ان کے اندر نہیں پائی جاتی۔ 5، پھر امر کی تدبیر کرتے ہیں، امر کی تدبیر کرنے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی جو اللہ نے ان کو کہا ہے کر دو وہ کر دیتے۔ اس تدبیر سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے تو کر دو، اب تمہاری مرضی ہے، تم نے مارنا ہے تو مارو، نہیں مارنا تو نہ مارو، نہ، خدا نے جس کا حکم دے دیا اس کا اجرا کرتے۔ اس تدبیر کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو پھر اختیار دے دیا اب تم بارشیں برساؤ یا بارشیں نہ برساؤ۔ فرشتے اللہ کے حکم کو فقط اجرا کرتے ہیں، نہ کہ اس میں کوئی رد و بدل کر سکتے ہیں۔ گویا ایسے مثال تقریب ذہنی کے لیے، ذہن قریب کرنے کے لیے، کہ جیسے انسان نے ہاتھ میں قلم پکڑا ہو تو قلم کو جو وہ اشارہ کرتا جا رہا ہے وہ لکھتا جا رہا ہے، اگرچہ قلم وہ انسان نہیں ہے، فرشتہ اللہ نہیں ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے وہ کر رہا ہے، اپنی مرضی کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ معنی ہے امور کی تدبیر کرنے والوں کا۔ 6، یعنی یہ تصور غیر قرآنی تصور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مثال کے طور پر اس نے اپنے اختیارات، مثلا خود اپنے اختیارات دے دیے کہ یہ کام اب تمہارے سپرد ہے، تم کسی کا رزق کم کرو، زیادہ کرو، تم یہ کرو، یہ با اختیار کسی اور کا حکم چلے، یہ اس کائنات میں صرف ایک اللہ کا نظام چلتا ہے۔ آیات قرآن واضح طور پر اس کی طرف اس پر روشنی ڈالتی ہیں اور اس کو بیان اللہ تبارک و تعالی نے کر دیا ہے۔ 6، یہ فرشتے کے جو اللہ کے حکم فوری طور پر بجا لاتے ہیں، ان کی قسم کھائی گئی، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اس روز کانپنے والی کانپے گی، یعنی یہ زمین کوئی ایسی چیز، ایسا شدید زلزلہ جس سے یہ پوری زمین کانپ کر رہ جائے گی، ساتھ اس کے پیچھے دوسری آئے گی، یعنی وہی لرزش اور وہی زلزلہ دوسرا آئے گا۔ یہ چونکہ دو زلزلوں کا تذکرہ ہے تو ایک دفعہ سور پھونکا جانا جو قیامت کا اعلان ہوگا، اس پہ زلزلے آئیں گے، اور دوسرا بھی جب دوبارہ زندہ کرنے کے لیے سور پھونکا جائے گا، وہ بھی گویا کہ بڑی شدید صورتحال ہوگی۔ آیت نمبر 8، کچھ دل اس دن مضطرب ہوں گے، واجفہ یعنی اضطراب کی حالت میں ہوں گے، پریشان ہوں گے، آرام و سکون ان دلوں کو نہیں ہوگا۔ 9، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، دل پریشان، بے چین، مضطرب کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور آنکھیں شرمندگی سے جھکی ہوئی ان اعمال کی وجہ سے کہ جو دنیا میں کیے ہوئے تھے، اور اب چونکہ پردے ہٹ گئے ہیں، اب کوئی شکوک، شبہات، بحث یہ کام نہیں آئے گی، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ 10،
کہتے ہیں کیا ہم ابتدا کی طرف پھر واپس لائے جائیں گے؟ یعنی جو ہم اگلی آیت ہم پڑھ لیں 11، کیا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو چکے ہوں گے تب ہمیں دوبارہ اسی طرح جس طرح ہم اب ہیں ہمیں بنا دیا جائے گا؟ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، وہی جملہ جو کفار اللہ کے نبیوں سے اور مکہ والے مشرک کافر رسول اللہ سے کہا کرتے تھے، کیا ہم جب کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تب بھی ہم دوبارہ اسی طرح بن جائیں گے جیسے ہم اب ہیں؟ 12، کہتے ہیں پھر تو یہ واپسی بڑی گھاٹے والی واپسی ہے۔ یہ تنزن مذاق اڑانے کے لیے کہتے تھے، بڑا گھاٹا پڑ جائے گا ہمیں اگر یہ بات سچ ہو جائے جو تم ہمیں کہہ رہے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ گھاٹا تمہیں پڑنے والا ہے، جھٹلانے والو یہ گھاٹا تمہیں پڑنے والا ہے، ہم تمہیں پہلے خبردار کر رہے ہیں۔ اگر تم اپنی خواہشات کی قبر میں سے جس میں تم نے اپنی عقل کو دفنا دیا ہے، اس عقل کو باہر نکال کر اسے کام میں لا سکو۔ کہتے ہیں پھر تو یہ واپسی بڑی گھاٹے والی ہوگی۔ 13، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو یہ واپسی یقیناً صرف ایک جھڑکی سے ہو جائے گی۔ وہ تو بس ایک جھڑکی ہوگی، یعنی ایک زوردار، جیسے کوئی کسی کو ڈانٹ دیتا ہے، اور تمہاری ساری باتیں بجھ کے رہ جائیں گی، تمہارے سارے دعوے ختم ہو جائیں گے، تمہاری ساری دلیلوں کا باطل ہونا واضح ہو جائے گا۔ 14، تو وہ یکایک میدان میں آ جائیں گے، یعنی اچانک ان کو گویا جیسے کوئی جھڑک کے لا کر کہیں کھڑا کر دیتا ہے، تمہیں بھی جھڑک کر لا کر میدان حشر میں حساب کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا۔ آیت نمبر 15 سے پھر حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہو رہا ہے، یعنی مکہ والوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ رسول جو تمہیں نصیحت کر رہا ہے، تم سے ایک بہت طاقتور جو اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا فرعون، اس کو بھی ہمارے رسول نے آ کر خبردار کیا تھا۔ 15، کیا موسیٰ کی خبر آپ تک پہنچی ہے؟ 16، جب ان کے رب نے طوا کی مقدس وادی میں انہیں پکارا تھا۔ 17، فرعون کی طرف جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے، یعنی حضرت موسیٰ کو حکم دیا تھا۔ 18، تو اس سے کہیں، یعنی اے موسیٰ فرعون سے کہیں کیا تو پاکیزگی اختیار کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو چاہتا ہے کہ تجھے پاکیزہ کر دیا جائے؟ 19، اور میں تیرے رب کی طرف سے تیری رہنمائی کر دوں تو تو ڈر جائے اپنے رب سے۔ کوئی گنجائش ہے اے فرعون تیرے پاس؟ 20، چنانچہ موسیٰ نے فرعون کو بہت بڑی نشانی دکھائی، معجزات دکھائے۔ 21، تو اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی۔ 22، پھر دوڑ دھوپ کرنے کے لیے پلٹ گیا، یعنی پلاننگ کرنے کے لیے، جس کے نتیجے میں پھر وہ جادوگر بلائے گئے اور مقابلہ ہوا، پھر دوڑ دھوپ کرنے کے لیے لوٹ گیا۔ 23، یہ میں جان بوجھ کر مختلف الفاظ اردو کے بولتا ہوں تاکہ بات مختلف طریقوں سے واضح ہوتی رہے۔ یہاں پہ لکھا ہوا پھر وہ دوڑ دھوپ کرنے کے لیے لوٹ گیا۔ بعض لوگ مجھ سے سوال کرتے تھے کہ آپ کس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، تو میں آپ کو عرض کر دوں کہ جو میرے سامنے ترجمہ کھلا ہوا ہے وہ علامہ شیخ محسن علی نجفی صاحب کا ترجمہ جو میرے سامنے کھلا ہوتا ہے، لیکن میں الفاظ کو بدل کر مختلف صورتوں میں مختلف جملوں میں بیان کرتا ہوں تاکہ بات آپ پر مزید جس قدر میری توفیق ہے اس کو واضح کر سکوں۔ پھر دوڑ دھوپ کرنے کے لیے لوٹ گیا۔ 23، تو جمع کیا، یعنی سب لوگوں کو جمع کیا، تو پھر پکارا، سب کو جمع کر کے اس نے پکارا۔ کیا کہنے لگا فرعون؟ آیت نمبر 24، تو کہنے لگا میں ہی تمہارا رب اعلیٰ، سب سے اونچا رب تمہارا میں ہوں۔ توجہ فرمائیے، فرعون ایسا نہیں ہے کہ
اپنے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانتا تھا اور معبودوں کا قائل تھا۔ سورج کو یہ لوگ پوجا کرتے تھے اور فرعون اپنے آپ کو سورج کا نمائندہ، یعنی زمین پر، سورج تو آسمان پر ہے، زمین پر سورج کا نمائندہ رب وہ میں ہوں، یہ فرعون کا دعویٰ تھا۔ اور زمین پر سورج کی طرف سے اب مجھے اختیار ہے اور میرے احکامات چلتے ہیں، تو کہنے لگا میں ہی تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ یہ موسیٰ کس رب کی بات کرتا ہے؟ 25 پس اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ اللہ نے اسے، اس کی ساری طاقتیں بیکار گئی، اللہ نے اس کو پکڑ لیا دنیا اور آخرت کے عذاب میں۔ 26 بے شک ڈرنے والوں کے لیے اس میں عبرت ہے، یعنی جو دنیا پرستی کے نشے نے جن کی عقلوں کو بالکل سوچنے سمجھنے سے عاری نہیں کر دیا، اور وہ کسی چیز کا خوف ان کے اندر آ جاتا ہے جب دلائل محکم ہوں، تو ایسے لوگوں کے لیے فرعون کے قصے میں، اس کے پکڑے جانے میں بڑی عبرت ہے کہ وہ کتنا طاقتور تھا اور کیسے پکڑ میں لے لیا اللہ نے اور اس کو اٹھا کر پانی میں غرق کر دیا۔ 27 اب یہ پھر سوالات ہیں چند۔ کیا تمہارا خلق کرنا زیادہ مشکل ہے یا اس آسمان کا؟ اس نے بنایا ہے اس کو۔ تم جو کہہ رہے ہو تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کیا جا سکتا، تم ہڈیاں بن جاؤ گے، دوبارہ کیسے زندہ ہوگے؟ کیا تمہارا دوبارہ پیدا کیا جانا مشکل ہے یا اس آسمان کا جو اتنی عظیم، اس کے ستارے دیکھو، اس کی وسعتیں دیکھو، اپنی حیثیت دیکھو، اس وسیع کائنات میں ایک نقطے کی بھی جگہ جس کو نہ ملے، اس سیارہ جس کا نام زمین ہے، اس پر تم رہتے ہو، اور اگر تم اپنے وجود کا اظہار کرنا چاہو اس کائنات میں تو تمہیں تو شاید وہ ایٹامک مائکروسکوپ سے بھی نہ دیکھا جا سکے، اتنے چھوٹے ہو اس کائنات کی وسعتوں کے مقابلے میں۔ تم جیسی حقیر مخلوق کا خلق کرنا زیادہ مشکل ہے یا اس عظیم الشان آسمان کا؟ اس نے تو اسے بنایا ہے، تمہیں بھی بنایا ہے، دوبارہ بھی بنا دے گا۔ آسمان کو اب کیسے بنایا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ نے اس کی چھت کو بلند کیا، پھر اسے سنوار دیا، اسے معتدل بنایا، یعنی جیسے جیسے جو جو چیزیں اس میں رکھنی تھی رکھ دی۔ 29 اور اس کی رات کو تاریک اور اس کے دن کو روشن کیا۔ تم دیکھتے ہو تمہیں آسمان سیاہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، تم دیکھتے ہو پھر تمہیں آسمان سفید نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ پورا نظام شب و روز کا، روشنی اور اندھیرے کا اس نے بنایا۔ 30 اور اس کے بعد اس نے زمین کو بچھایا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا۔ یہ دحو الارض کیا ہے؟ جیسا کہ اب سائنسی تحقیقات ہی بتاتی ہیں کہ زمین جب شروع میں بنی تھی تو بہت گرم تھی، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی پوری سطح کو پانی سے ڈھانپ دیا، اور پھر اس پانی کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو گویا نکال کر بچھا دیا، اور پھر اس کا نظام دیکھیے کہ پھر اس زمین کے اندر بھی کہاں کہاں سے اس نے پانی کے باہر آنے کا بندوبست اور راستے پیدا کر دیے۔ یہ سب زمین کو بچھانے کے لفظ میں پوشیدہ ہے۔ دحو الارض والارض بعد ذلك دحاها، اس میں یہ سب پوشیدہ ہے۔ 31 اس نے زمین سے اس کا پانی اور چارہ نکالا۔ 32 اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے۔ 33 تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زندگی کے طور پر۔ اس زمین کا پانی، اس زمین سے اگنے والی چیزیں اگر نہ ہوتی تو تمہاری مجال کیا تھی کہ اس دنیا میں تم زندہ رہ پاتے؟ اس کے بارے میں تمہارا گمان ہے کہ وہ دوسری بار تمہیں زندہ نہیں کر سکتا اور تمہارا حساب نہیں لے سکتا۔ پھر قیامت کا تذکرہ۔ 34 تو جب
وہ بہت بڑی آفت آ جائے گی۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب وہ بہت بڑی آفت آ جائے گی۔ 35، اس دن انسان کو اپنا عمل یاد آئے گا۔ اب یہاں پر یاد آئے گا ترجمہ کوئی پوری بات نہیں پہنچاتا، اردو عربی کی پوری بات نہیں پہنچاتی جب تک کہ بات وضاحت نہ کر دی جائے۔ یہاں پہ ہے یوم یتذکر، یتذکر ایک ہوتا ہے کسی کو نصیحت کرنا، اور اس کا نصیحت قبول کرنا جو ہے اسے تذکر کہا جاتا ہے۔ یتذکر کا یہ معنی ہے، یعنی ابھی جو اللہ نے دنیا میں اتنا تمہیں سمجھانے کی کوشش کی، تمہیں نہیں سمجھ آیا کہ تم غلط عمل کر رہے ہو، جو تم عمل کر رہے ہو تمہیں بڑا مزے کا لگ رہا ہے، تمہیں نہیں سمجھ آ رہی، تمہیں اس کی صرف گناہ کی لذت تم سے وہ عمل کروا رہی ہے۔ اس دن انسان کو سمجھ میں آ جائے گا اس نے کیا عمل کیا تھا، کس کے لیے کوششیں کی تھی، کن چیزوں کی کوششیں کرتا رہا تھا، جس کا نتیجہ یہ جہنم ہے۔ اس نتیجے کو دیکھ کر انسان کو سمجھ آئے گی کہ میں نے کیا کوششیں کی تھی، یعنی میں کوشش کر رہا تھا اپنی لذت حاصل کروں، آرام و آسائش حاصل کروں، لیکن ان کا نتیجہ یہ جہنم نکلی ہے۔ تب انسان کو سمجھ آئے گا کہ اس نے کیا کوشش کی تھی۔ ما سعی، سعی و کوشش ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس دن سمجھ میں بات آنے کا کوئی فائدہ ہوگا نہیں۔ 36، اور دیکھنے والوں کے لیے جہنم ظاہر کر دی جائے گی، یعنی وہ اپنی آنکھوں سے سامنے جہنم کو دیکھیں گے۔ اب ہوگا کیا؟ دو قسم کے لوگ۔ 37، تو جس نے سرکشی کی، یعنی اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتا رہا، طغیان کرتا رہا۔ 38، اور اس کے طغیان کی وجہ کیا تھی؟ اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتا رہا۔ جس نے سرکشی کی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی۔ 39، تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جہنم یعنی جہنم ہوگا۔ بڑا شارٹ اللہ کا فیصلہ ہے، خلاصہ ہے، قرآن میں تفصیلات بھی بہت ہیں اور بعض جگہوں میں بڑا شارٹ کر کے بتا دیا۔ انسان بات سمجھ سکتا ہے کیا؟ کہ جو سرکش ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب اللہ کی بات، اللہ کا تقاضا اور دنیا کا تقاضا جب ٹکرانے لگتے ہیں تو اللہ کے تقاضے کو پھینک دیتا ہے، دنیا کے تقاضے پورے کرتا ہے۔ اس میں وہ طبقہ شامل ہے کہ جنہوں نے دین اور دنیا تقسیم کی ہوئی ہے اور اپنے آپ میں بڑے اوور کلیور اور اوور سمارٹ ہیں۔ کیا کرتے ہیں کہ جب کاروبار کرنا ہے اس میں ہر مکر، ہر بے ایمانی، ہر خیانت، رشوت، دوسرے کا حق مار لینا، وہاں پہ ان کو آخرت یاد نہیں آتی، وہ کر لیتے، سب کچھ پیٹ کے اندر ڈال لیتے۔ جب یہ کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر انہوں نے کوئی جگہ مسجد نام کی، کوئی جگہ مثلا امام بارگاہ نام کی انہوں نے رکھی ہوئی ہے، وہاں پہ جا کے کہتے ہیں ہم کچھ کام کریں گے تو یہ کمپنسیٹ ہو جائے گا، بیلنس ہو جائے گا، یہ سب معاف ہو جائے گا۔ بے ایمانوں، معاف نہیں ہوگا، معاف توبہ سے ہوتا ہے، باقی سب ڈھکوسلے ہیں جو تمہیں بتائے گئے ہیں، اور کیونکہ قرآن نہیں پڑھا اس لیے یہ ڈھکوسلے آپ کے ذہنوں کے اندر موجود ہیں۔ جن کے ہیں جو اللہ کے نیک بندے وہ اس قسم کے فراڈ اور بیلنس پالیسیوں پر عمل نہیں کرتے۔ یہ اپنی تئیں بڑے مکار لوگ ہوتے ہیں کہ جو بیلنس پالیسی پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم مثلا بینکاک میں جا کے عیاشی کریں گے، واپسی پہ ہم عمرہ کر کے آئیں گے، یا ہم واپسی پر زیارت کا پیکج کر لیں گے تو ہمارا سب کچھ بیلنس ہو جائے گا۔ یہ بے ایمان اللہ کے ساتھ بے ایمانی کوئی بھی نہیں کر سکتا، یاد رکھیے گا۔ خلاصہ بتایا ہے، جس نے سرکشی کی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتا، اس کا مزاج یہ تھا جب دین دنیا سے ٹکرائے دین اس کو بھول جاتا ہے، دنیا سامنے رہتی ہے، اس کے لیے کہا جا رہا ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو جان لے کہ یقیناً جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ 40، اور اس گروہ کے مد مقابل نیک لوگ کون سے ہیں؟ صفات دیکھیے، صفات دیکھیے جو قرآن نے بیان کی، اور وہ شخص جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا،
یعنی ڈرتا رہا کہ ایک دن آئے گا جب مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر اس کی بارگاہ میں مجھے حساب کتاب دینا پڑے گا۔ ڈر کی کیفیت اس کے اندر رہتی تھی کہ اس دن میں کیا پیش کروں گا اپنے رب کو، میں کیا اعمال پیش کروں گا۔ اور جو شخص اپنے پروردگار کی، اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کا خوف رکھتا تھا، اور یہ خوف اسے کیا کرواتا تھا، اور نفس کو خواہشات سے روک دیتا تھا۔ یہ کہتا تھا رشوت کھا لے، بعد میں عمرہ کر کے بیلنس ہو جائے گا، وہ یہ نہیں کرتا تھا۔ وہ جب نفس حرام کا کہتا تھا اس کو روک لیتا تھا، چونکہ ڈرتا تھا مجھے رب کے سامنے کھڑے ہونا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ صفات بتا دی جہنمی کی بھی اور جنتی بھی۔ جہنمی کی کیا صفت ہے کہ یہ سرکشی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے جب اس کا دل چاہے۔ اور کیوں سرکشی کرتا ہے؟ دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا اس کا مزاج ہے۔ جہاں دنیا دین کے مقابلے میں آئے، یہ دین کو بھول جاتا ہے، دنیا کرتا ہے۔ بعد میں بیلنس کرنے کے لیے اس نے دین کا بھی ڈھکوسلا اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اور جنتی کی کیا نشانی ہے؟ دنیا میں کیا مزاج ہے؟ اس سے خوف ہے کہ میں نے ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اس خوف کی وجہ سے جب بھی اس کا نفس اس کو سرکشی کی کوئی خواہش کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے، یہ اپنے نفس کو روک لیتا ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ کتنا واضح ہے قرآن، اس کے 30 اور 60 معنی نکالو۔ بے ایمانوں، قرآن کی آیات سے بھاگنے کے لیے بے ایمانیاں کرتے ہو، بالکل واضح اور شفاف آیات ہے، بالکل واضح اور شفاف آیات ہے۔ ان کے اندر سے ڈھکوسلے نکل ہی نہیں سکتے۔ صرف ان کو یہ ڈھکوسلے اثر کرتے ہیں کہ جن کو اتنی عقل نہیں آئی کہ ہم قرآن مجید کو پڑھ لیں، ان پر یہ ڈھکوسلے کام کرتے ہیں، اور وہ اب اتنی لمبی بڑی عمروں کو پہنچ چکے ہیں کہ اب انہیں عجیب لگتا ہے کہ جو پچھلی عمر گزاری ہے اس کے بغیر، تو ان کا جی چاہتا ہے اس کو جھٹلائیں، کوئی تعویلیں ڈھونڈے، اپنے پیروں سے جا کے بنوا کے لائیں، کھچڑیاں پکوا کر، تاکہ سیٹسفیکشن ہو سکے کہ ہم نے قرآن نہیں بھی پڑھا اور قرآن میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں ہمیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ حدیث ثقلین کا بھی مذاق اڑایا انہوں نے، جنہوں نے قرآن سے خود کو دور رکھا ہے، اور اس سے بڑھ کر انہوں نے مذاق اڑایا حدیث ثقلین کا، جنہوں نے سو کالڈ علمی دلائل دے کر لوگوں کو، عوام کو قرآن سے دور کر دی۔ کون ہے ذمہ دار؟ کون ہے ذمہ دار اس کتاب سے امت کی دوری کا، عوام کی دوری کا، کہ جو ہر بچے کو آنی چاہیے تھی کتاب؟ دنیا کی ہر کتاب سے زیادہ جو کتاب پڑھی جانی چاہیے تھی، اس سے 60-70 سال کا بندہ بھی دور ہے، اسے پتہ نہیں چلتا، حتیٰ کہ متدین اپنے آپ کو کہنے والے۔ کون قصوروار ہے اس کا؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے عوام بھی تیار ہو جائیں، اور جو ذمہ دار ہیں اس کے وہ بھی تیار ہو جائیں۔ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، جن کو یہ ہوتا ہے کہ ان کی اس کام پہ تعریف کی جائے جو انہوں نے کیا ہی نہیں۔ دین کا پیغام صاف صاف پہنچانا تھا، کیوں معاشرے سے قرآن غائب ہو گیا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ میں جب بھی یہ بات کرتا ہوں تو وہی افراد کے جو لوگوں کی خوشی کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دین بتاتے ہیں، وہ مراد ہوتے ہیں۔ جو علماء حق ہے کہ وہ ہمیشہ قلیل رہیں، وہ مراد ہرگز نہیں ہوتے۔ وہ تو ہر زمانے میں اپنا جہاد کرتے ہیں، چاہے لوگ انہیں قبول کریں، چاہے عوام انہیں اٹھا کر اپنی محفلوں سے باہر پھینک دیں، اور عوام کو بالکل مزہ ہی نہ آئے ان کی باتوں کا۔ ان کی بات نہیں کر رہا، اور اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ میرے یہ جو لہجے کی شدت ہے، یہ اس درد کی وجہ سے ہے کہ جو ہمیں پوری مسلم امت اور قرآن کا جو رابطہ آج آپ دیکھتے ہیں، اس کی وجہ سے لہجے میں یہ شدت آ جاتی ہے۔ 42، یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں اے رسول سوال کرتے ہیں کہ کب واقع ہوگی۔ 43، ذرا اللہ کا جواب دیکھیے، آپ کو کیا کام ہے اے رسول، آپ کو کیا کام ہے قیامت کے بیان سے؟ آپ کی تو ذمہ داری نہیں۔ یعنی گویا اتنا سوال کیا جاتا تھا رسول اللہ سے کہ گویا کہ رسول اللہ کو خواہش ہوتی تھی کہ قیامت کا بتایا جائے کب آئے گی۔ اللہ نے کہا آپ کا کیا کام؟ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، اللہ تبارک و تعالی کا اپنا جلال اور روب ہے۔ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، آپ کو کیا کام ہے اس کے بیان سے؟ 44، اس
کی انتہا آپ کے پروردگار کی طرف ہے، اسے پتہ ہے کب یہ قیامت برپا ہوگی۔ آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ قیامت کا بتائیں کہ کب آئے گی، آپ کا کیا کام ہے؟ انما آپ کا صرف یہ کام ہے، کیا؟ 25، آپ تو صرف اسے خبردار کرنے والے ہیں جو ڈر جائے، یعنی جس میں ابھی کوئی نرمی، انسانیت، عقل باقی ہے، دنیا کی قبر میں اس نے اپنے آپ کو دفن نہیں کر دیا ہوا خواہشات کی قبر میں، آپ صرف اس کو خبردار کرنے والے ہیں، آپ کا اس کے علاوہ ہم نے کوئی ذمہ داری نہیں لگائی۔ 46 آخری آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کب آئے گی کب آئے گی، اتنا ان کو ہم بتائے دیتے ہیں کہ کب آئے گی وہ تو اللہ کو پتہ ہے، وہ تو اور کسی کو نہیں پتا، لیکن جب وہ آئے گی، جب وہ اس دن کو دیکھیں گے تو گویا، یعنی انہیں ایسا لگے گا اس دن کو، جب قیامت کو دیکھیں گے تو گویا، یعنی ان کو ایسا لگے گا گویا وہ صرف ایک شام یا ایک صبح دنیا میں ٹھہرے تھے۔ یہ جو جس زندگی کو پر لذت اور پر آسائش بنانے کے لیے ہر رکاوٹ کو پھلانگ جاتے ہیں، ہر اللہ تعالیٰ کی حد کو کراس کر جاتے ہیں تاکہ یہ دنیا وہ انجوائے کر سکیں، یہ زندگی دنیاوی لذتوں سے بھرپور کر سکیں، یہ لوگ ان کو بتا دو اے رسول کہ جب یہ قیامت کو دیکھیں گے تو ان کو یہ جو زندگی انہوں نے دنیا میں گزاری تھی ایسے لگے گی جیسے ایک شام تھی یا ایک صبح تھی، اس سے زیادہ نہیں تھی۔ اور اب کیا ہوگا؟ آگے ابدی جہنم کی سزائیں اور عذاب ان کا منتظر ہوگا۔ سورۃ النازعات یہاں پر تمام ہوتی ہے، انشاءاللہ سورۃ عبس آئندہ درس میں آپ کی خدمت میں ہم بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔